دوسرے بند میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اللہ کا نور چاروں طرف ہر چیز میں نمودار ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ تیرا نور جلوہ فگن کا مطلب نمودار ہونا، ظاہر ہونا، چاندنی میں، ستاروں میں، خورشید کی روشنی میں۔ شاعرہ یہاں کہتی ہے کہ جو اللہ کا نور ہے وہ ہر طرف ہر چیز میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو۔ ستاروں کی مطلب کہ چاندنی راتوں میں ستاروں کی روشنی، خورشید کی روشنی یعنی سورج کی روشنی میں، غرض کہ ہر چیز میں اللہ کے نور کی چمک ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے زمین پر حسین فرش بچھا دیا ہے اور اس کے اوپر رنگ برنگے پھولوں اور سبزے سے اس کو سجا دیا ہے۔ ہری بھری کھیتیاں اگائی ہیں، پھل پھول پیدا کیے ہیں، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جسے ہم انکار کر سکیں، یہ خدا کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی کسی نعمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کرامات اس نے انسانوں کے لیے، اپنی خدائی کے لیے کی ہیں۔ دونوں جہانوں میں کائنات کو سجایا ہے، اس کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا ہمارے لیے۔ یہ سب اس کی کاریگریاں ہیں، یہ اس کی کارنامے ہیں، اس کے جلوے ہیں، کہہ لیں اس کے جلوہ فگن، وہ اس کے کارنامے ہیں جو ان چیزوں میں نظر آتے ہیں۔ رات کو ستارے اور چاند جس نے آسمان کو اپنی روشنی سے سجایا ہوا ہوتا ہے، اور سورج جس نے دن میں کائنات کی ہر چیز کو روشن کیا ہوا ہوتا ہے، یہ سب اسی کی نشانیاں ہیں، یہ سب اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔